وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے پوچھا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بھائی سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مانگنے کا بھی حکم دیا ہے اور اس مانگنے کو عبادت قرار دیا ہے۔ تو عبادت اس طریقے پر ہوگی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ فرمایا کہ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو شخص بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے اوپر ہمارا امر نہیں ہے، وہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو کسی بھی کام کے صحیح ہونے کے لیے دیکھا جائے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا عمل ہے۔ جہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دعا مانگی ہے ہم اس طرح اس دعا کو مانگیں گے۔ نماز کے اندر اجتماعی طور پر سارے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس بات کی دعا کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور کبھی کہتے ہیں رب اغفر لی رب اغفر لی، اور کبھی کہتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ مختلف دعائیں ہیں جو ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں۔ تو یہ نماز کے اندر اس طرح ہم سارے اکٹھے ہو کر مل کر دعا مانگتے ہیں۔ تو نماز کے اندر اکٹھے ہو کر دعا مانگی جاتی ہے، اور نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ہر بندہ اپنے اپنے طور پر بیٹھ کے دعا مانگتا ہے۔ سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس طرح دیگر کئی ایک دعائیں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور دیگر کئی اذکار نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اپنے اپنے طور پر اس کو کیا جاتا ہے۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے فرض نماز کے بعد جس طرح ہم اکٹھے مل کر دعا مانگتے ہیں بلکہ اس کو نماز کا حصہ قرار دیتے ہیں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ نے اس طرح مل کر وہ دعا کرتے ہوں، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا دعا مانگنی چاہیے، ضرور مانگنی چاہیے۔ جو دعا نہیں مانگتا، دعا سے تکبر کرتا ہے، اللہ رب العزت کو وہ لوگ بالکل پسند نہیں ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو دعا سے تکبر کرنے والے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ جو اللہ سے مانگنے سے اعراض کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا، اسے اللہ سے مانگنے سے شرم آتی ہے، لیکن اس کا مانگنے کا طریقہ وہ والا اختیار کریں گے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ جس طرح کہ دیگر بہت سارے موقعوں پر ہم دعا مانگتے ہیں، لیکن اس کے لیے نہ ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نہ ہی اس کے لیے سارے مل کے دعا مانگتے ہیں۔ قضاء حاجت کے لیے جاتے وقت دعا مانگتے ہیں، باہر نکلتے وقت دعا مانگتے ہیں، وضو کے بعد دعا مانگتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے وقت مانگتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری دعائیں ہیں، لیکن چونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موقعوں پر ویسے ہی دعاؤں کو پڑھا ہے، ہم ویسے پڑھ لیتے ہیں، اور جہاں پر اکٹھے ہو کر اس دعا کو مانگا جاتا ہے وہاں اکٹھے مانگا جائے گا۔ جہاں پر انفرادی طور پر اپنے اپنے اذکار ہے اور اپنی اپنی دعائیں ہیں، وہاں پر وہ والا طریقہ اپنایا جائے گا۔ تو نماز کے بعد دعا تو ہے ہی، مختلف اذکار ہیں اور ان میں دعائیں بھی شامل ہیں، لیکن چونکہ ان کا طریقہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام پھیرنے کے بعد اکٹھے ہو کر مل کر مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے طور پر ان اذکار کو کرنا اور ان کو دعاؤں کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہم یہ والا طریقہ اختیار کریں گے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ تھا، اور وہ طریقہ نماز کے بعد انفرادی طور پر اپنا اپنا ذکر کرنے کا اور اپنی اپنی دعا مانگنے کا ہے۔ اجتماعی طور پر دعا مانگنا یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد یہ ثابت نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم۔